الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذو الحجہ شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے. دعائے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات اس ماہ کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کا نزول ہم پر فرمائے. اس کی آواز تھوڑا بریک کر دیں اور ایکو تھوڑی گھٹا دیں، آواز ویسا اوپر کر دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حضور کے غلاموں کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو، اس کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 26، بعض کہتے ہیں 27، بعض کہتے ہیں 28 تاریخ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ اس دن آپ کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اور یہ خلیفہ دوم ہیں
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے وفادار اور بہت ہی اعلیٰ غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان تک نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان کا صدقہ آج امت مسلمہ کو بھی ایسا حکمران عطا فرمائے جیسے وہ تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت پاکستان کے اندر بھی نظام مصطفیٰ کی بہاریں لائے، اور وہ نظام آئے جو نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکومت کے اندر لوگوں کے اندر رائج کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو وہ تازگی، وہ پکیزگی، وہ شان، وہ رفت عطا فرمائی کہ مسلمان سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر جیا کرتے تھے۔ تو وہ بہاریں انشاءاللہ بہت جلد نصیب ہوں گی۔ دعائے خالق کائنات جو اس نظام کے لیے جستجو کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پر مدد فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان کے مالک ہیں، وہ مقام کے مالک ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ شان کے مالک ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ حضرت عمر جنتی ہیں، جن کو آخرت کے اندر جنت تو ملنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جگہ عطا فرما کر بھی جنت کا ماحول عطا فرما دیا ہے۔ حضور جہاں آرام فرمائے وہ جگہ بھی جنت سے کم تو نہیں ہے نا۔ آپ علماء کرام سے یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کو موت آئی، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ موت تو آئی لیکن رب تعالیٰ نے اس روح کو کہاں پہ رکھا ہے؟ میں نے بات کیا نا کہ وہ جگہ جو ہے وہ جنت سے بھی زیادہ افضل ہے، جہاں حضور آرام فرمائیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضور کو موت آئی ہے، لیکن آپ نے کیا یہ سنا ہے کہ حضور کو موت آئی ہے تو پھر حضور کی روح کو کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو لے کر گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابھی اسرائیل کہاں رکھنی ہے؟ یا اللہ بڑا دکھ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں نظر آ رہی جہاں پر تیرے محبوب کی روح کو رکھا جائے، اس شان کے لائق کوئی ہو نہ جگہ جہاں پر اس کو رکھا جائے، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کے اندر دیکھ بڑے بڑے مقام ہیں، بڑیاں بڑیاں رفتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، وہاں تلاش کرنا، وہاں رکھ دے۔ یا اللہ بڑا دکھ ہے، نہیں کوئی جگہ نظر آ رہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا کر جہاں سے نکالی تھی وہیں پر ہی رکھ دے، جہاں سے نکالی تھی وہیں پر ہی رکھ دے۔ جب جہاں سے نکالی تھی، جہاں سے نکالی تھی وہ تو سینہ مصطفیٰ تھا، تو جب واپس پلٹا دی تو وہ بھی سینہ مصطفیٰ ہے، تو جس کو واپس دے دی گئی پھر وہ مردہ تو نہ ہوا نا، وہ تو پھر زندہ ہوا۔ پھر بریلوی کا غیرت مند بابا ایسے تو نہیں بولتا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جہاں سے روح نکالی گئی وہاں کر آ کر رکھ دی گئی، پتہ چلا تمہاری اور میری روح کی جگہ کوئی اور ہے۔ جہاں سے محمد کی روح نکل جائے رب تعالیٰ روح کو بھی وہی واپس رکھتا ہے، کیونکہ روح کا مقام کہیں اور پہ نہیں جچتا، محمد کے بدن میں ہی سونا لگتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس روح کو وہاں پر رکھ دیا، اور وہ روح کیسی روح ہے کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس روح کو بھی تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے غلام ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ کافر بھی اگر آپ کے سامنے آ جاتا نا تو اسے ایک ہی بات کہتے، بات کان کھول کر سن لے، مجھے جو کہنا ہے کہہ لے پر میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میرے نبی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ اور یہ وہی عمر تھے جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں
ہر ایک نبی کے دور کے اندر محدث ہوتا ہے، ہر ایک نبی کے دور کے اندر محدث ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے اندر جو محدث ہے اس کا نام عمر ہے۔ یہ وہ عمر ہے، اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس رستے کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے نکلے ہیں، سر لینے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ عمر کو پتہ نہیں تھا جس کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں آج اسی کے قدموں میں سر لے کر نہیں بلکہ سر دے کر آؤں گا۔ ادھر کفار بڑی تکلیف کے اندر تھا، بڑی پریشانی کے اندر مبتلا تھا کہ جوں دن گزرتے جاتے ہیں محمد کا عروج بڑھتا جاتا ہے، محمد کی بلے بلے ہوتی جا رہی ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، کوئی انتظام کیا جائے تاکہ اس بات کو ختم کیا جائے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہوں، واپس آ جائیں۔ اب انہوں نے آپس کے اندر پروگرام کیا کہ لوگوں کو کیسے دور ہٹایا جائے، کیسے پیچھے لایا جائے۔ اب ان کی جو پلاننگ ہوئی، میٹنگ ہوئی، ایک باقاعدہ میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اب وہاں پر پھر بات یہ چھڑ گئی کہ اگر قتل کیا جائے تو قتل کرنے والا کون ہوگا، حضور کو مارنے والا کون ہوگا، اس کے لیے تو پھر جرات چاہیے نا، بہادری چاہیے، کون ہوگا جو جا کر محمد کا سر لے کر آئے گا۔ تو ادھر ادھر نظر پڑی تو ان لوگوں کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی جو اس وقت کفار کے اندر شامل تھے اور بہت بڑے پلوان تھے، بہت بڑی جرت مندانہ آپ کا انداز تھا، اور لوگوں کے سامنے آتے تھے تو کفر کے اندر بڑا آپ کا ایک نام تھا، لوگ ڈرتے تھے آپ سے۔ انہوں نے کہا عمر کو بھیجتے ہیں۔ اب عمر کو کہتے ہیں عمر بات سن، محمد کا سر لے کر آنا ہے، اگر تو محمد کا سر لے کر آئے گا نا تو جو تو مانگے گا ہم انعام کے طور پر وہ چیز تجھے عطا کریں گے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں جو کفر ہمارے نبی پہ خوش نہیں وہ آج ہم مسلمانوں پہ خوش ہو سکتا ہے۔ جو کفر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ خوش نہیں ہے وہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیا وہ کفر آج ہمارے وجود کو برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو ان کو تکلیف ہے نا، کبھی وہ جناب قرآن کو جلا دیتے ہیں، کبھی وہ صاحب قرآن کی شان کے اندر گستاخی کر دیتے ہیں، یہی تو تکلیف ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھے، کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بھی ختم کر دیا جائے اور صاحب قرآن کی شان کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن میرا رب تو رب ہے نا، وہ فرماتا ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اوے گال کان کھول کے سن لو، فرمایا کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن بات سن لو اللہ کا نور ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ ان کی پھوکوں سے نور بجھ جائے گا، ان باتوں سے دین اسلام ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کہ پھوکا مار بجھاوڑ اے نور محمد والا پر اے نور محمد کدے نہ بجھے سی، اے وعدہ حق تعالی اے نور محمد
جس نور کو پورا کرنے والا میرا خدا اور ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ کائنات والے ٹل لگا لے، پوری طاقت لگا لے، پوری قوت لگا لے، پورا زور لگا لے، اور وہ نور کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نور کو پورا کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، اس نور کو پورا کرنے والا کوئی مالدار نہیں ہے، بلکہ اس نور کو پورا کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اور جس نور کو پورا کرنے والا خود خالق کائنات ہو، وہ نور بجھ نہیں سکتا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میرا محمد کا چرچا بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو پھر کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اسلام کو مٹانے والے ہیں، مصطفیٰ کی شان کو مٹانے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، اور جو مٹانے کے لیے آئے گا وہ بھی مٹ جائے گا، محمد کا نام بھی باقی رہے گا، اسلام کا نام بھی باقی رہے گا، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے ذکر کا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ فرمایا حضور کی شان تو بڑی دور کی بات ہے نا، جو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نام مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا نام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا اور حضور کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں، اس کے ذکر کو بلند کرنے والا خدا ہے، جس کے ذکر کو بلند کرنے والا خدا اس کے ذکر کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ بلکہ میرا رب تو فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا سونا حبیب تیرا ہر آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے تھوڑا میلاد ہوتا تھا، آج دیکھ لیں جی ہر گلی کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر چوک کے اندر میلاد ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں، اور کنہیں کو ویسے ہی لگ رہی ہیں، حضور کا ذکر تو ہو رہا ہے نا، یہ تو زیادہ ہوگا، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حضور کا ذکر بڑھتا جائے گا، چرچا ہوتا جائے گا، اور وہ کرنے والے کفار نہیں ہوں گے بلکہ محمد عربی کے وفادار ہوں گے، محمد عربی کے غلام ہوں گے۔ اگر حضور کے ذکر کو مٹانے والی مائیں موجود ہیں تو حضور کے ذکر کو بلند کرانے والی اور ان کی عزت کا چرچا کرانے والی مائیں بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، جن کی پکیزہ لوری لے کر، پکیزہ گھٹی لے کر، پکیزہ گود کے اندر پال کر مسلمان بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر آ کر محمد عربی کے اندر نقص تلاش نہیں کرتا بلکہ محمد عربی کی تعریفیں کرتا جاتا ہے، تو وہ مائیں بھی تو موجود ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کا ذکر مٹ رہا ہے، میں نے کہا نہیں مٹ رہا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کو ختم کیا جا رہا ہے، میں نے کہا نہیں مٹ سکتا، نہیں ختم ہو سکتا۔ میں نے کہا جس قرآن کو، جس محمد مصطفیٰ کی شان کو محفوظ کرنے والا خدا ہو، لوگ کہیں مٹ رہا ہے، میں نے کہا میں تمہاری بات پہ اعتماد کروں یا اپنے رب کی بات کو مانوں جو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا محافظ میں ہوں، واللہ یعصمک من الناس۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا سونا حبیب لوگوں سے حفاظت کرنا میں خود خالق کائنات کا کام ہے۔ جب میرے حبیب کی حفاظت خود خالق کائنات فرما رہا ہے تو لوگوں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ مٹانے والے مٹ جائیں گے پر میرے محمد کا نام قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد تک باقی رہے گا۔ اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ خاک ہو جائے ادب جل کر مگر ہم تو رضا
बरेलवियों का गैरतमंद बाबा अहमद रिजा बोला, वो फरमाता है, कहता कायनात वालों परेशान ना ना, कायनात के अंदर बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो तुझे कहेंगे कि हुजूर का नाम मिट रहा है। ला ला ला, हुजूर का नाम मिट नहीं रहा, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हुजूर का जिक्र बुलंद होता जाएगा। आप फरमाते कायनात वाले कह रहे हैं हुजूर का जिक्र मिट रहा है, तो मुल्कों को ला ला जिक्र नहीं मिट सकता, क्योंकि हम अभी मोहम्मद अरबी के गुलाम मौजूद हैं, और जब तक हमारे जिस्मों के अंदर जान है हुजूर का जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि हम खून के आखिरी कतरे तक हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। इसलिए वो फरमाता है कि खाक हो जाए उदब जल कर, मगर हम तो रिजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब तक जिस्म के अंदर जान है हुजूर का बात तो हम करेंगे, हुजूर का जिक्र तो करेंगे, और जो हुजूर के साथ हैं हम उनकी भी बात करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ जलवा फरमाए। कुफार ने कहा ले आओ मोहम्मद का सार है, मोहम्मद का सार लेकर आओगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। हज़रत उमर चले हैं, मोहम्मद का सार लेने के लिए जा रहे हैं। और उमर तुझे क्या पता, तू सर लेने के लिए नहीं जा रहा है, तू सर देने के लिए जा रहा है। हज़रत उमर जा रहे हैं जी, रास्ते के अंदर हुजूर के साहबी से मुलाकात हुई, और इससे पहले रास्ते के अंदर एक कौम को देखा, कौम एक बछड़े को पकड़ रही थी, ये गाय का जो बच्चा होता है ना उसको पकड़ रही थी। बड़ी कोशिश करते हैं जनाब कि वो उसको पकड़ लें, लेकिन वो पकड़ने में नहीं आता। उन्होंने कहा उमर बड़ा दिलेर बंदा है, बड़ा तकड़ा बंदा है, बड़ी ताकत वाला है, जरा इंज तो करना है, साढ़े को एक बच्चा काबू नहीं होता, इन्हों तो काबू करके सानू दे। उमर आखन लगे लै कोई काम है तो मैं हुणे कर लेना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उस बछड़े के करीब हुए। जब उस बछड़े के करीब हुए ना तो जाकर उसको पकड़ के ले आते हैं। अभी उनके पास पहुँचे वो फिर छुड़ा कर भाग जाता है, दोबारा फिर उसके पीछे दौड़ते हैं, फिर जाकर उसको काबू करते हैं। जब काबू कर लेते हैं उनके करीब लेकर आते हैं, फिर वो भाग जाता है। तीसरी मरतबा फिर उसके पीछे भागते हैं। जब भागते हैं ना, बछड़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुबान अता फरमा देता है, बछड़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुबान अता फरमा देता है। बछड़ा उमर की तरफ देकर कहता है उमर एक गल सुन, तुम मैनू काबू नहीं कर सकना, जेड़ा नबियों का सरदार है उन्होंने किवें काबू कर लवेगा, और तेरे को मैं तो काबू आंदा नहीं भी, हाँ, और तू मैनू तो पकड़ नहीं सकना है, और जो तेरे काबू में मैं नहीं आ रहा तो दस हाँ तो मुहम्मद को किवें काबू कर लेगा। फरमाया मोहम्मद मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद है। चले हैं रास्ते के अंदर, रास्ते में साहबी मिले। उमर किधर जा रहे हो? मोहम्मद का सर लेने के लिए जा रहा हूँ। सर बाद में लेना, जरा घर तो जा। मोहम्मद का सर बाद में लेना, पहले जरा घर तो जा। उमर बोला घर में क्या है? फरमाया जिस दीन को ख़त्म करने के लिए तू जा रहा है वही दीन तेरे घर के अंदर भी दाखिल हो चुका है, वही दीन तेरे घर के अंदर भी दाखिल हो चुका है। उमर ने बड़े तअज्जुब से कहा कौन है जो हमारे घर के अंदर दीन इस्लाम की बातें कर रहा है? आगे से साहबी रसूल ने कहा उमर तेरी बहन भी कलमा पढ़ चुकी है, तेरी बहन का शौहर भी मोहम्मद का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है। अब उमर ने आगे तो क्या जाना था, वहीं से यू टर्न लिया। पहुंचे हैं घर के अंदर। जब घर गए देखा हजरत उमर की आट सुनी, सुनकर फौरन छुप गए। और आपके घर के अंदर उस वक़्त हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। जब आप की आवाज़ को सुना, आठ को सुना, वो छुप गया। कुरान वहीं पे रह गया। जो किताब पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो कुरान वहीं पे रह गया, खुद छुप गए। उमर ने कहा बाहर आओ। किधर हो? आपकी बहन बाहर आई। पूछा बताओ मेरे आने से पहले क्या कर रहे थे? उसने कहा जी बातें कर रहे थे आपस के अंदर। कौन सी बातें हो रही थी बताओ? आपने फरमाया हम इस्लाम की बातें कर रही थी। उमर ने उनको मारना शुरू कर दिया। तुम इस्लाम की बातें करती हो, तुम्हें किसने कहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ो? इतने में उनके जो शहर थे और उमर के जो बहनोई थे वो आए,
چھڑانے کے لیے، جب وہ چھڑانے کے لیے آئے نا تو عمر نے ان کو بھی مارا، ان کو بھی مارا، بہت مارا۔ عمر ان کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو محمد کا کلمہ۔ آگے سے جواب ملتا ہے بات سن عمر، اب جان جا سکتی ہے پر محمد عربی کا کلمہ نہیں جا سکتا ہے۔ جان جا سکتی ہے، محمد عربی کا کلمہ نہیں جا سکتا ہے۔ اور مارتے ہیں اور مارتے ہیں، اور پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس وقت وہ وہی کہہ رہے تھے کہ مارو مارو تے مینو مار مکاؤ تے میں درد نہ مول لیاواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں ایکو خواہش محمد بخشا میں در سونے دے مر جاواں۔ حضرت عمر اپنی بہن کو مار رہے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دے محمد کا کلمہ۔ جواب ملتا ہے نا نا جان دے سکتے ہیں پر محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر کہنے لگا ارے بتاؤ نا وہ کیا چیز ہے جو تم کو مار کھانے پہ تو آمادہ کر رہی ہے، وہ برداشت کرانے پہ تو آمادہ کر رہی ہے، لیکن تم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہو۔ جواب ملتا ہے عمر اور محمد کا جو ہو جاتا ہے پھر وہ کسی اور کا نہیں ہوتا بلکہ وہ آخری دم تک محمد عربی کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اے عمر بات سن، جو ان کا ہو جاتا پھر انہیں کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اگو بھی تو عمر سی، عمر آکھن لگا دسو تو صحیح پھر کردے کی پیسو۔ عمر ہم یہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کلام اللہ ہے۔ عمر کہتا ہے ذرا مجھے دو نا میں پڑھوں اس کو۔ آگے سے جواب ملتا ہے عمر تم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ عمر کہتا ہے کیوں، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فرمایا اس کتاب کو وہی پڑھتا ہے جو پاک ہوتا ہے، اس کتاب کو وہی پڑھتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ اگر تو نے اس کتاب کو پڑھنا ہے تو پہلے پاکی حاصل کرو، پاکی حاصل کرو گے تو پھر تم قرآن کو پڑھو گے، ورنہ اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم اس کو بغیر پاکیزگی کے نہ چھو۔ عمر جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے کہا اتنی بڑی مقدس کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے بغیر پاکی کے۔ عمر گئے، جاتے ہیں، جا کر وضو کرتے ہیں، ادھر آپ کی بہن مصلی بچھاتی ہیں، سر کو سجدے کے اندر ڈالتی ہیں، عرض کرتی ہیں ربا عمر کے ظاہری بدن کو پاک کرنا میرا کام تھا، اب اس کے دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے۔ عمر کے بدن کو میں نے پاک کر دیا ہے اور اب اس کے دل کو تو پاک فرما دے۔ ادھر حضرت عمر آئے، ادھر بہن کے پاس آئے، جو سامنے تلاوت ہو رہی تھی نا وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب ادھر قرآن کی تلاوت ہوئی، قرآن کی تلاوت سنتے جاتے ہیں، دل پھر جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت
ہو رہی ہے، دل پھر جاتا ہے۔ عرض کرتی ہیں جس قرآن کے اندر اتنی مٹھاس ہے وہ قرآن والا کتنا میٹھا ہوگا؟ جس قرآن کے الفاظ کے اندر اتنی لذت ہے اس کے اپنے اندر کتنی لذت ہوگی۔ بہن ذرا جلدی کر رہا ہوں، مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے کر چلیں۔ حضرت عمر کو لے کر جا رہے ہیں، آگے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس ہے اور ان کے گھر کے اندر قیام کیا ہوا ہے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں دور سے عمر آ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ یا رسول اللہ عمر آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر مارنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ آج اپنی جان دینے کے لیے آ رہا ہے۔ عمر آج ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام پہ پہرا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب اس کو کلمہ پڑھائیں اور دین کے اندر اس کو داخل کریں۔ اور جب حضرت عمر دین کے اندر داخل ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم چھپ کر پڑھتے ہیں، ابھی اجازت نہیں ہے باہر آنے کی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آئندہ کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی بلکہ کھلے ہوگی۔ سب سے پہلے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کفار کو اعلان کیا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو عمر کے سامنے آ جاؤ، آج جو عمر کے سامنے آئے گا وہ مارا جائے گا۔ اگر تم اپنی جان کو چاہتے ہو کہ قائم رہے تو پھر آج عمر کے سامنے نہ آنا۔ آج عمر اپنے نبی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا۔ جس نے سب سے پہلے نماز ادا کرائی اس کا نام حضرت عمر ہے۔ اب ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعہ پہ کریں گے۔ دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔